اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ موت کو دھوکہ کس نے دیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا موت کو کس نے مارا اور موت کا سبب کیسے بنتا ہے۔ آج میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر موت کو دھوکہ کس نے دیا اور موت کا سبب کیسے بنتا ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں 3 ایسی شخصیات کا ذکر ہے جو نہ کوئی پیغمبر ہیں اور نہ کوئی رسول، مگر ان کا ذکر اچھے ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے۔ عزیز مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار تھے اور زلیخا کے شوہر، ذوالقرنین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بھائی تھے، حکیم لقمان جن کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ لقمان موجود ہے، اور یہ بہت بلند پائے کے حکیم اور حکمت کے موجد بھی ہیں، اور اتنے بڑے پائے کے حکیم تھے کہ بعض کتابوں میں ان کے لیے یہ لکھا گیا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ان کے پاس موجود تھا، اور جڑی بوٹیاں خود ان سے باتیں کرا کرتی تھی۔ یہی حکیم لقمان آج میری گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ یہی عظیم حکیم لقمان تھے جنہوں نے موت کو دھوکہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت کے ذریعے سے یہ اذن دے دیا کہ ان کو موت آنے والی ہے، تو حکیم لقمان نے اپنے جیسے اور ہم شکل 100 پتلے بنا کے کھڑے کر دیے اور خود بھی وہاں کھڑے ہو گئے، اور جب اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سے حکیم لقمان کون ہے۔ تو ملک الموت نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس میں سے کون سے حکیم لقمان کی روح قبض کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ وہاں کھڑے ہو کر سلام کر دو، جو جواب دے دے وہی حکیم لقمان ہے۔ تو یوں ملک الموت نے سلام کیا اور حکیم لقمان نے جواب دیا، اس طرح ان کی روح قبض کی گئی۔ اس پورے واقعے میں سلام کرنے اور جواب دینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر حکیم لقمان سلام کا جواب نہ دیتے تو شاید موت سے بچ جاتے، مگر موت ٹھہری آنے والی آئے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ موت کا سبب کیسے بنتا ہے، یہ بات جاننے کے لیے میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر آگے بتائی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک شخص 50 فٹ کی اونچائی مسجد کے مینار سے گرتا ہے، مگر وہ بچ جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ بس معمولی سا زخمی ہوتا ہے۔ اسی مسجد میں ایک شخص 10 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہو کر
کام کرتے ہوئے گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور یہی اللہ کی حکمت اور موت کے اسباب ہیں کہ کسی کو چاہے بہت زیادہ بلندی سے گر کر زندگی دے دے اور کوئی چھوٹی سی بلندی سے گر کر موت کی وادی میں چلا جائے۔ اور یہی اللہ کی قدرت کا قانون ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات قبر میں گزرنی ہے، کیونکہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری موت کی سختی کو آسان کر کے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور مرتے وقت تیرا کلمہ ہمارے ورد زبان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔